अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज मार्च के महीने की यकम तारीख और दिन है एतवार का। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो एक अफसुर्दा कर देने वाली खबर है, जो गमगीन कर देने वाली खबर है, जो खून के आंसू या जो पत्थर दिल भी हो, ये खबर सुनने के बाद एक बार तो उसका दिल भी ज़रूर रोया होगा। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ जनाब आयतुल्ला खामनई साहब की, जो शहीद हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो उनका तारुफ कि आयतुल्ला खामनई शहीद साहब थे कौन। 86 बरस की उम्र में वो शहीद हुए हैं। कहाँ पे शहीद किए गए, उनकी जो 86 साल की उम्र है उसमें क्या क्या उन्होंने मुश्किलात देखी, किन किन ओहदों पे फायद रहे, नेल्सन मंडेला ने उनके बारे में क्या कहा था, कौन कौन से पाकिस्तानी सियासतदान उनसे मिले, और उसके बाद जो सदर ट्रंप का ट्वीट आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो करंट सूरत हाल है इस वक्त ईरान की, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके साथ साथ जो उनकी शहादत हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं उनके लिए आज एक ब्लैक डे है, एक शोक का दिन है। ईरान ने भी इस हवाले से शोक का ऐलान किया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मज़ाहिरे हुए हैं उनके शहीद होने के बाद, उसमें जो शहादतें हुई हैं, ये सारी तफसील भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, और पाकिस्तानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राय अपनी ज़रूर दिया करें। सबसे पहले ये एक छोटी सी वीडियो है, आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये आपने वीडियो देखी, और ये वो वीडियो है जो ईरानी मीडिया के एक एंकर जब उन्होंने अनाउंस किया सैयद आयतुल्ला खामनई की शहीद होने की, शहादत के हवाले से तस्दीक की, तो हर आंख अश्कबार थी, और वो खुद भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं रो रहे हैं। जितना भी ईरानी मीडिया है, जहाँ जहाँ भी ये खबर आप कह सकते हैं ब्रेक की गई, तो वहाँ सब एंकर्स की यही हालत थी, रो रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आयतुल्ला खामनई कौन थे। बिल्कुल सुप्रीम कमांडर और रहबर सैयद आयतुल्ला खामनई जो शहीद हुए हैं, ईरान मीडिया ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। दफ्तर में शहीद किए गए हैं, 30 मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो फैमिली है वो भी शहीद हो गई है। इजरायली मीडिया ने खबर ब्रेक की, इजराइल हुकूमत ने खबर की तस्दीक की, आलमी मीडिया ने यह खबर फिर चलाई, और फिर सदर ट्रंप का ट्वीट आया। जब सदर ट्रंप साहब का ट्वीट आया, ट्वीट आगे जाके मैं बताऊंगा उन्होंने क्या लिखा था, तो इसके बाद बहुत सारी खबरें आना शुरू हो गई कि शायद ये खबर गलत हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये शायद खबर सच्ची है। तो जब सदर ट्रंप साहब का ट्वीट आता है, तो उसके बाद ईरानी जो मीडिया है उसने तस्दीक की, हुकूमत ने भी ईरान की फिर तस्दीक की। इसके बाद 40 दिन का सोग रखा गया, 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया, और साथ ये भी कहा गया कि हम बदला लेंगे। बहुत बड़ा नुकसान है उम्मत मुसलमान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आयतुल्ला खामनई 1999 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने। आयतुल्ला आप कह सकते हैं खामनई के बाद ये दूसरे रहबर या सुप्रीम कमांडर बने ईरान के। इमाम खुमैनी साहब के बाद ईरान के ये दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सुप्रीम लीडर थे। 1981 से 1999 तक
یہ ایران کے تیسرے صدر بنے، یعنی کہ 1981 سے 1989 تک۔ محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں 3 سالہ جلاوطنی سے پہلے ان کو 6 بار گرفتار کیا گیا اور ان پہ بے تحاشا آپ کہہ سکتے ہیں تشدد بھی کیا گیا۔ جون 1980 اور 81 میں قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ بالکل جناب، 1980 سے 1981 کے درمیان ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ بچ گئے، ان کی جان بچ گئی، لیکن جو دایاں آپ کہہ سکتے ہیں بازو ہے اس سے یہ اپائج ہو گئے اور اس سے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ 50 سال کی عمر میں آپ کہہ سکتے ہیں 4 جون 1984 کو جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں، مجلس جو ان کی شورا ہے، انہوں نے ان کو اپنا رہبر منتخب کیا۔ 40 سالہ حکمرانی میں بڑے انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں جو عرصہ ہے حکمرانی کا، بڑی مشکلات بھی دیکھیں، انہوں نے مظاہرے بھی دیکھے، عراق ایران جنگ بھی دیکھی، طلبہ کا احتجاج کا بھی انہوں نے سامنا کیا، اس کے علاوہ ایرانی جو مظاہرے ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھا، ہڑتال کا بھی انہوں نے سامنا کیا۔ لیکن حیرانی کی جو بات ہے، جو ایک حیران کر دینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، جو تقریباً 20-30 سال سے ایران پہ پابندیاں تھیں، وہ پابندیاں یہ تھیں کہ ایران ایٹمی پاور بننے جا رہا ہے اور اس سے بہت سارے ممالک جو مختلف ممالک ہیں ان کو خطرہ ہے، اور اسپیشلی اسرائیل کو خطرہ ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے شہید آیت اللہ خامنئی صاحب نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا 2002-2003 میں کہ ہم اس کے خلاف ہیں کہ ایسا کوئی بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایٹم یا ایسا کوئی بھی اوزار جو تباہی پھیلاتا ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کی جان جاتی ہے، یعنی کہ ایٹم بم کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف جو صدر ٹرمپ ہیں، ان کا ٹویٹ آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے برے آدمی کو ہم نے آج ہلاک کر دیا ہے۔ جدید جو ان کا ٹریکنگ سسٹم تھا، وہ انہوں نے کہا کہ اس میں جو ان کا سسٹم لگا ہوا ہے اس میں ناکام رہے ہیں آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے۔ وہ سسٹم بھی ان کو کافی دفعہ کوشش کی گئی پکڑنے کی، لیکن اس سسٹم بھی جو ان کا تھا امریکہ کا، وہ بھی ناکام رہا، اور مشترکہ جو اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے اس سے آج ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ بہت سارے ایرانی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں اور آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر یہ کھڑے نہ بھی ہوں تو ہم کیا ہے جناب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو باقی لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ خیر، 86 برس کی عمر میں جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے ٹرمپ صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا ہے اور ہم جیت گئے ہیں، لیکن ایک بندہ جو خود شہید ہونا چاہتا ہے، جو چاہتا تھا اگر کہیں چھپنا چاہے تو وہ چھپ بھی سکتا تھا، کسی اور ملک بھی جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ دعاؤں میں، عبادت میں اور ہر اپنی جگہ پہ جہاں پہ بھی انہوں نے تقریر کی، خطاب کیا، شہادت ہی مانگی۔ آگے چل کے میں کچھ چیزیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ان کے تاریخی الفاظ ہیں۔ 2009 میں انہوں نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میری روح جو ہے وہ غریب ہے۔ یہ آیت اللہ خامنئی شہید صاحب کے الفاظ ہیں کہ میری روح غریب ہے، میرا جسم نامکمل ہے، وہ عزت جو آپ لوگوں نے مجھے دی ہے اور میں یہ اسلام اور انقلاب کے لیے قربان کر دوں گا۔ اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، آج 86 برس کی عمر میں شہید ہو گئے ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ روئے ہیں، پریشان ہیں، دکھی دکھائی دیتے ہیں کہ جو شاید جنہوں نے کبھی ایران جو ہے وہ دیکھا بھی نہ ہو، جن کا کوئی رشتہ ناتا بھی نہ ہو، لیکن آج وہ آنکھ بھی اشک بار ہے، اور آج آیت اللہ خامنئی صاحب اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ جان قربان کر گئے ہیں۔ سادہ زندگی گزاری، تہران کے وسط میں رہتے تھے، ایک چھوٹا سا مکان تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ عالی شان گھر میں باقی
جو حکمران ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں رہتے تھے، جائیدادیں کسی دوسرے ملک میں نہیں تھیں، محل نہیں تھے، باغبانی کا بڑا شوق تھا، شاعری کرتے تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں 2 دفعہ جب یہ 40 سال کا جو ان کا دور ہے شدید بیمار بھی ہوئے۔ اس کے بعد قوم جو ہے، ایران جو ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کی جیت ہوئی ہے۔ اور جو خامنئی جو کہتا تھا کہ جی یہ قابض ہے، قابض ہو کے بیٹھا ہے خامنئی، اور اب جب دنیا نکلی ہے، لوگ نکلے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون قابض ہے اور کون جو ہے قابض نہیں ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، وین کر رہے ہیں، اور صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ بدلہ لیں گے۔ اویسی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جو مسلم ممالک ہیں، انا للہ الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ مسلم امہ کا جو کردار ہے وہ بھی یا احتجاج ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کے بعد ایک مسلمان ملک جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹتا جا رہا ہے، اور یہ معاملات جو ہیں ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید جب لیبیا میں یہ سارا کچھ ہوا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لیبیا کی اپنی ہی غلطی ہے۔ پھر اس کے بعد عراق پر جو ہوا، پھر ہم نے کہا کہ یہ عراق کا ہی قصور ہے۔ یمن اور لبنان کو کھنڈر بنا دیا گیا، شام کو کھنڈر بنا دیا گیا، اور اب آج جو آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم مسلم ممالک اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی اپنی غلطی ہے، یہ ان کی اپنی جو ہے جنگ ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ گھر، وہ جو آگ ہوتی ہے وہ ایک جگہ نہیں ہوتی، وہ پھیلتی ضرور ہے۔ آج ان کی باری، پھر کل دوسرے کی، پھر تیسرے کی، چوتھے کی، اور ہمیں وقت ہے سوچنے کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آگے کیا لے کے چلنا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے ہیں 86 برس کی عمر میں۔ اب نیا لیڈر بھی نام جو ہے ان کا بھی سامنے آ گیا ہے۔ جھڑپیں جاری ہیں، میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں، اور جو امریکہ کا یا اسرائیل کا حملہ تھا وہ 3 بڑی اہم چیزیں تھیں۔ ایک تو آیت اللہ صاحب تھے، سویلین اور فوجی قیادت کو حملہ بنایا گیا ہے، فوجی تنصیبات کو حملہ بنایا گیا، اور جہاں پہ میزائل ڈپو ہیں ان کو حملہ بنایا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ویڈیو سامنے آنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اصفہان کی ویڈیو ہے، اور لوگ سڑکوں پہ نکلے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، زاروں کو تار روتے ہوئے دکھائی دیے، وین کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور صرف ایک ہی نعرہ کہ بدلہ لے کے رہیں۔ روسی صدر نے بھی خراج تحسین پیش کیا آیت اللہ خامنئی کی شہادت پہ۔ یہ ان کی ویڈیو بھی آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سے بھی بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھیں کہ وہاں پہ بھی لائٹیں جو ہیں وہ بند کر دی گئیں، اور یہ لوگ سراپہ احتجاج ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں ایران میں اور پوری دنیا میں، جہاں بھی وطن پرست، ایماندار، کام کرنے والے اور ملک کی خاطر جان دینے والے لوگ ہیں، وہ سراپہ احتجاج ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد پاکستان کے حالات ہیں وہ بھی کچھ ویڈیوز میں یہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو چل رہی ہے، یہاں پہ بھی آج لوگ نکلے، جہاں پہ جو ریڈ زون کا ایریا ہے وہاں پہ پہنچے، بہت زیادہ پولیس کی بھاری نفری، لوگ جو ہیں، ابھی تو خیر دھرنا تو ختم ہو چکا ہے، یہ احتجاج ختم ہو چکا ہے، لیکن آج اسلام آباد کے یہ حالات جو ہیں وہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کراچی کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ امریکن قونصلیت کا جو ادارہ ہے اس کے سامنے بھی لوگ نکلے، اور وہاں سے بھی گولیاں جو ہیں امریکن جو وہاں پہ سیکورٹی والے تھے یا لوگ تھے ان کی طرف سے برسائی گئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے تو سیکورٹی کے تو آپ کہہ سکتے ہیں انتظامات کرنے چاہیے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ جو تعداد ہے وہ فقہ جعفریہ کے لوگوں کی زیادہ ہے، اور اس طرح کے معاملات تو ہونے ہی تھے، لیکن یہ معاملات اس وقت کیے گئے جب یہ لوگ نکلے اور احتجاج ہوا اور جھڑپیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں۔
उसके अलावा जो शहीद हुए हैं तकरीबन कुछ 10 से 12 लोग जो हैं पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। उसके अलावा नेल्सन मंडेला के वो कमाल जो अल्फाज हैं उन्होंने जो वो ही नेल्सन मंडेला जिनके हम कोट्स पढ़ते हैं, जिनकी मिसालें दी हैं, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने भी बहुत दफ़ा नाम लिया और उनकी तारीख़ जो है ऐसे लीडर का नाम याद रखती है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे लीडर आयतुल्ला ख़ामनई हैं। इमरान खान साहब भी उनकी मुलाकात भी 7-8 साल पहले उनसे जो शहीद हुए हैं आयतुल्ला ख़ामनई साहब उनसे हुई थी। तो अभी यही सूरत हाल है कि आयतुल्ला ख़ामनई शहीद हो गए हैं, 86 बरस की उम्र में शहीद हुए। बाकी अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी नए नाम तो सामने आ गए हैं, झड़पें भी जारी हैं दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और इज़राइल और अमेरिका की तरफ से भी। और जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं जहाँ पे ईरान ने अटैक किए और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि जी ये गलत किया गया है जो मिडल ईस्ट में हमले किए गए हैं। तो जो ईरान पे हमला हुआ है वो गलत नहीं हुआ, लेकिन ये जो है गलत हुआ है। दूसरा पाकिस्तान के ये हालात रहे हैं, स्कर्दू में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। बाहर ममालिक में बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ पे भी लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं, हर आँख अश्कबार है और पूरी दुनिया में जहाँ भी वतन परस्त लोग हैं, वतन के लिए जान देने वाले लोग हैं, वतन पे कुर्बान होने वाले लोग हैं और जो इनकलाब के ख़ां हैं, वो आज भी आप कह सकते हैं कि रो रहे हैं, अश्कबार है हर आँख और दिल जो है दुखी है। और हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान उनकी तरफ से ट्वीट्स तो ज़रूर है, लेकिन उसमें अमेरिका और इज़राइल वगैरह का नाम किसी ने नहीं लिया। तो ये सारी सूरत हाल रही है। अब देखते हैं पूरे जो इस्लामी ममालिक हैं, जंग की सूरत हाल है। पाकिस्तान के इस वक्त बॉर्डर पे शदीद आप कह सकते हैं कशीदगी है अफ़गानिस्तान के साथ। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। जैसे ही कोई और ख़बर आती है वो आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।